नवाज साहब ने ट्वीट्स किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर इल्जामात की भरमार कर दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से भी सवालात किए हैं। इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। और जैसे ये वीडियो आप ये इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की समाअत के बाद, और ये जो मरियम साहिबा का गुस्सा है, जो उन्होंने इल्जामात की भरमार की है, जो उन्होंने दोबारा से एक पुराना वो जो तरीकाकार है उनका इदारों पे चढ़ाई वाला वो शुरू किया, वो ऐसे नहीं किया। और बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी रिमार्क्स आते रहते हैं, फैसले आते रहते हैं, होता कुछ नहीं। ये जो फैसले हो रहे हैं ये शरीफ खानदान की सियासत को बंद गली में लेके जा रहे हैं और हमेशा के लिए तारीकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। शरीफ खानदान की सियासत अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इसकी एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं मरियम साहिबा के ट्वीट्स की। मरियम साहिबा को ये भी मैं कहूंगा कि काश कि वो ये ट्वीट्स करने से पहले अपने वकील ख्वाजा हारिस साहब से पूछ लेती। वो उनको बहुत सारी चीजें बता देते कि जो वो इल्जामात अदलिये पर लगा रहे हैं वो चीजें खुद उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब मान चुके हैं, अदालत में एतराफ कर चुके हैं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है जो अदालत कह रही है। मरियम साहिबा ने पहला ट्वीट किया कि याद रहे कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाले जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की न सिर्फ बेगुनाही बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का एतराफ किया है। पहली बात यह है कि अरशद मलिक का मामला अभी तक पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल अजीजिया केस में ये पहले यही मामला सुना जाएगा, ये अभी तक पेंडिंग है, ये मामला खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जज अरशद मलिक को जो निकाला गया था वो इसलिए नहीं निकाला गया था कि वो कोई उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला गलत किया था, उनको इसलिए निकाला गया था कि एक एहतसाब अदालत का जज जो जिस मुल्जिम के खिलाफ केस सुन रहा है, जिस करप्ट शख्स के खिलाफ केस सुन रहा है, जिसके ऊपर करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी चकारी के इल्जामात हैं, उस शख्स को वो घर जाकर मिल रहा है, उसको वो मक्के और मदीने जाके मिल रहा है, उसके साथ वो राब्ते कर रहा है, उसके लोगों के साथ वो मिल रहा है। तो इस चीज को मिसकंडक्ट करार देके और जज अरशद मलिक को निकाला गया है। ये नहीं है कि उनको इस बात पे निकाला गया है कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दबाव में आकर कर दिया। ये जो मामला है कि नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने फैसला दबाव में दिया या नहीं दिया, इसका फैसला भी होना है और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद वो कहती हैं कि जज साहब कब के घर जा चुके हैं मगर फैसला आज भी जू का तू है। फैसला जू का तू रहेगा जब तक आप ओरिजिनल ऑडियोज, ओरिजिनल वीडियोस नहीं देंगे, रिकॉर्डिंग करने वाले बंदे पेश नहीं करेंगे, तमाम अपना ट्रेल नहीं मुकम्मल करेंगे, तब तक ये फैसला बरकरार रहेगा। अभी तक ये मामला पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सुनना है, लेकिन आप लोग तो ऑडियोज और वीडियोस दे ही नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब मुकर चुके हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो कहते हैं मेरी भतीजी को पता है। और मरियम साहबा कहती हैं कि ये मामला मुझे मेरे पास वीडियोस नहीं है ओरिजिनल और ऑडियोज, वो नून लीग के वो जो पास है और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। लेकिन ये इन चीजों का भी अभी डिसाइड होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर वो कहती हैं जज अरशद मलिक को तो घर भेज दिया गया मगर उससे ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ को सजा किसके कहने पर दी, बल्कि नवाज शरीफ को ही दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। देखिए पहली बात यह है कि अरशद मलिक साहब पे तो इल्जाम यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक केस में बरी किया, हालांकि वो बरी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके भी फैक्ट्स वही थे जिसमें नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस में सजाएं हुई। जबकि दूसरा उनके ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ को जिस केस में 14 साल सजा देनी थी उसमें उन्होंने 7 साल सजा दी है। तो इल्जाम तो दूसरी तरफ है, लेकिन मरियम साहिबा इस तरफ इल्जाम दे रही हैं। और इन इल्जाम इस तरफ क्यों, उस तरफ क्यों, अभी दोनों का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होना है। फिर वो कहती हैं कि नवाज शरीफ को ये जो बार बार कह रही है कि दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, ये ख्वाजा हारिस साहब ने माना है कि नवाज शरीफ साहब की गलती थी कि जब पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत मुस्तरद की थी तो उनको अदालत से रजू करना चाहिए था। ये वो वाज़ेह तौर पर नहीं, दबे अल्फाज में उन्होंने माना है कि हमें राब्ता करना चाहिए था। और नवाज शरीफ साहब का उन्होंने खुद माना है कि इस वक्त वो मफरूर हो चुके हैं। ये बात खुद ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ के वकील मान चुके हैं, लेकिन मरियम साहबा ना माने, उनकी मर्जी है। वो कहती है कि मुकदमा तो ये होना चाहिए था कि जज के इतराफ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है। जज ने इतराफ जुर्म नहीं किया, जज ने उल्टा आप पे इल्जामात लगाए हैं कि आप लोगों ने उसकी एक घटिया वीडियो, इखलाक से गिरी हुई वीडियो, एक गंदी वीडियो आपने मुल्तान से खरीदी, मुल्तान से खरीद कर एक अपने बंदे के जरिए जज तक पहुंचाई और जज को आपने कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। और फिर उसके लिए आपने कहा कि जज को कहा कि आप नवाज शरीफ को आके मिलें, नवाज शरीफ साहब उनके साथ विलिंग डीलिंग करते रहे, मामला तय करते रहे। और उन दिनों में मामला तय करते रहे जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी कि आप 6 हफ्तों में जाकर अपना इलाज करवाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब इलाज कराने की बजाय उस वक्त जज को बैठकर खरीद रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद मरियम साहबा कहती हैं कि अगर सजा ही कायम ना रहती हो तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों? भाई आपकी 8 हफ्ते की जमानत थी, वो जमानत खत्म हो चुकी है।
قانون کے مطابق آپ نے سرنڈر کرنا ہے. یہ تو آپ طاقتور مجرم تھا, پیسے والا تھا, طاقتور تھا, اداروں کے اوپر انفلوئنس کرنے والا تھا, اداروں کے ساتھ مکمکا کیا, معاملات طے کیے. ورنہ یہاں پر تو کبھی آپ سنیں غریبوں کی مثالیں, میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے. لیکن دوسری طرف ایک سزا یافتہ مجرم ہے, اس کو جس طریقے سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ ہے دورہ نظام, یہ ہے طاقتور کے لیے اور قانون, کمزور کے لیے اور قانون. کمزور جو ہے وہ چند ہزار کے الزام میں گرفتار ہو تو اس کو بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں باہر لایا جاتا, اور طاقتور جو ہے وہ اربوں ڈالر لوٹ کر بھی علاج کے نام پر پاکستان سے فرار ہے, اور کوئی جو ہے وہ اس کو واپس اس طرح نہیں لا پا رہا. اس کے بعد مریم صاحبہ کہتی ہیں بتاؤ کسی ایک کا نام جس کے لیے ایجنسی مشتمل جے آئی ٹی بنی ہو. تو آپ بھی بتا دیں کوئی ایک ایسا خاندان جو اتنا طاقتور ہو کہ وہ ججز کو بھی مینج کر لیتا ہو, ججز کو بھی قتل و غارت کی دھمکیاں دے, جو تمام اداروں کو کرپٹ کر دے, جس کے کیسز پہ نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے, ایس سی سی پی تمام ادارے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جس خاندان کے بارے میں گاڈ فادر کہا گیا ہو, جس کو سیزین مافیا کہا گیا ہو, کوئی اور اتنا طاقتور خاندان تو بتائیں. ہاں ایک ہے آپ کے پاس طاقتور خاندان, وہ ہے زرداری خاندان, اور ان کے لیے بھی جے آئی ٹی بنی. پھر وہ کہتی ہیں کہ کوئی بتائیں ایسا ایک کا نام جس کے لیے نیب ریفرنسز دائر کرنے کا حکم جاری ہوا ہو. حکم اس لیے سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا کیونکہ اس وقت کے ایک چیئرمین نیب قمر عثمان چودھری واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ میں شریف خاندان کے خلاف کیسز نہیں کھولوں گا, جو میرا کرنا ہے کر لیں, اس لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا. پھر وہ کہتی ہیں بتائیں کہ کسی اور کے لیے بھی کوئی مانیٹنگ ججز لگائے گئے ہیں, کیونکہ آپ انفلوئنس کر رہے تھے, آپ کا دور تھا, آپ کی حکومت تھی, اس لیے جوڈیشری نے جب دیکھا کہ تمام ادارے ہاتھ کھڑا کر چکے تو عدالت نے مانیٹنگ جج لگایا. لیکن مانیٹنگ جج کا کوئی کردار اس میں نہیں رہا. اگر مانیٹنگ جج کا کردار ہوتا تو ارشد ملک جا کے اور نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا. پھر وہ کہتی ہیں بتائیں کہ کیا کسی اور نے بیٹی سمیت عدالتوں میں 150 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں. بھائی نواز شریف صاحب کو کشمیر کی آزادی کے کوئی پاداش میں یا اس کے کوئی معاملے میں یا کوئی پاکستان کے لوگوں کے دکھ درد میں تو نہیں گئے نا عدالتوں میں, تو وہ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے گئے ہیں. اور آپ اگر مریم صاحبہ آپ ان کے ساتھ گئی ہیں عدالت میں تو کیونکہ آپ اپنے والد کی سہولت کار تھی اس جرم میں, آپ ان کی مدد کر رہی تھی تو اس لیے آپ نہیں ہیں, ورنہ اور تو کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ کی ایک اور بھی بہن ہے, اس کا تو نام بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے, وہ اس کا تو کبھی نام میڈیا پہ کسی نے نہیں لیا, نہ اس کو کسی عدالت سے بلایا گیا کیونکہ وہ سیاست میں نہیں ہے اور وہ جرم میں والد کے ساتھ شریک نہیں تھی جس جرم میں آپ شریک تھی. پھر وہ کہتی ہیں کہ جو جیل کی کال کوٹری میں جانے کے لیے اپنی 47 سالہ رفیق حیات کو بستر مر کر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے ناکردہ جرائم کی سزا کاٹنے وطن واپس آ گیا ہو اور قانون کے آگے پیش ہو گیا ہو, ایسے ہوتے ہیں مفرور اور اشتہاری. کئی بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ نواز شریف صاحب کی مجبوری تھی. اگر نواز شریف واپس نہ آتے, سرنڈر نہ کرتے تو ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتی تھی. جب آپ کو نیچے ٹرائل کورٹ سزا سناتی ہے تو آپ کو گرفتاری دینی ہوتی ہے, گرفتاری کے بعد آپ اپنی اپیل دائر کرتے ہیں, ورنہ آپ کی اپیل دائر نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے واپس آئے تھے تو انہوں نے قوم پہ احسان نہیں کیا تھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح معزز ججز بھی دباؤ میں ہیں, ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں. یہ آپ وہ الزام دے رہی ہیں عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کو کہ انہوں نے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جتنے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے ان سے اگر آپ پوچھیں جس طرح سے یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے, جس طرح سے فیئر ٹرائل مطلب ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ پروسیڈنگ ہوئی ہے فیئر, آپ کو ایک ایک رپورٹر بتائے گا کہ زبردست انداز سے کھلے دل کے ساتھ دونوں ججز نے یہ کیس سنا. کہیں ایک موقع کے اوپر بھی یقین کیجیے ہمیں نہیں لگا کہ ججز ادھر یا ادھر جانا چاہ رہے ہیں, اور آخری لمحے تک نہیں پتا تھا آج کہ آج فیصلہ کیا آئے گا, کیونکہ انہوں نے تسلی سے سنا خواجہ عارف صاحب کو اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ایسی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ ججز بائسڈ ہوں. اور جب یہی ججز ریلیف دے رہے تھے تو اس وقت یہ گنگاری تھی, اس وقت ان کے لیے ٹویٹس ہو رہی تھی ججز کے لیے, اس وقت اسلام آباد کورٹ کے لیے تعریفیں ہوتی تھی, اس وقت مٹھائیاں تھیں, اس وقت رسگلے تھے, اور آج جو ہے وہ الزامات ہیں. کہتی ہیں کہ مگر کیا معزز جج حضرات کو اس قسم کے عدلیہ دشمن باروں کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے, یعنی بس جج ہی دیوار بن جائیں, آپ کا جہاں پہ ڈٹ جانے کی باری آئے, لڑ جانے کی باری آئے, آپ لیٹ جائیں, آپ ڈیل کریں باہر چلے جائیں, سودے بازی کریں باہر بھاگ جائیں, آپ اور کو عزت ہو کے آپ بیانیاں بنائیں اور پھر بوٹوں میں لیٹ کے آپ ریلیف لے کے باہر چلے جائیں. لیکن جج ڈٹ جائیں, جج لڑ جائیں, آپ نہ لڑیں اور ڈٹیں, آپ سے باتوں کی حد تک بات کریں, اور جب موقع ہے لڑ جانے کا ڈٹ جانے کا آپ یہاں سے فلائٹ پکڑیں, کبھی قطری جہاز, کبھی عربی جہاز, کبھی کون سا جہاز منگوائیں اور آپ پاکستان سے فرار ہو جائیں. آپ بھی ذرا پاؤں پہ کھڑے ہو نا, آپ نکلیں باہر, آپ کیوں نہیں ریلیاں کر رہی, آپ تو خود خاموش نہیں اتنا عرصہ, آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ کیوں خاموش نہیں ہیں. آپ آج جوڈیشل کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں اور لڑ جائیں. اچھا پھر وہ کہتی ہیں اور کیا دوسرے معزز ججز کو جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز کی طرح انتقام کا نشانہ بننے سے بچانا نہیں چاہیے. قاضی فائز صاحب اپنی
اہلیہ کے وہ دے دیں، جو ان کی اہلیہ منی ٹریل دے دیں تو قاضی فیصل صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن نہ لیں آپ۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر معزز جج صاحبان نے آج دباؤ کے خلاف سٹینڈ نہ لیا تو یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فیصل تک نہیں رکے گا، بلکہ وہ جج جو آئین اور قانون پر چلے گا اس ظلم اور انتقام کی ذات میں آئے گا۔ یعنی ان کے مطابق اس وقت پوری جوڈیشری میں لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کی تو بات ہی نہیں کرتے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کوئی ایسا جج نہیں ہے جو آئین اور قانون پہ چلتا ہو، ان کے مطابق تو سارے کمپرومائزز کرنے والے ہیں۔ تو اس میں تو انہوں نے ایکسیپشن کریٹ نہیں کی۔ اطہر من اللہ صاحب نے بھی پھر کوئی کسی دباؤ میں آ کے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، میرٹ پہ فیصلہ تھا، وہ بھی میرٹ پہ فیصلہ تھا، یہ بھی میرٹ پہ فیصلے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تو وہ آپ کے حق میں تھا تو میرٹ پہ تھے، یہ آپ کے خلاف ہے تو یہ دباؤ میں۔ وہ کہتی ہیں کہ معزز چیف جسٹس پاکستان نے خود فرمایا کہ دباؤ کا شکار ججز عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ ہمارے نظام انصاف کے بارے میں اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ عوام تو کچھ عرصہ اور ناانصافی بھگت لیں گے، لیکن معزز جج صاحبان کو بیرونی دباؤ سے کب اور کیسے نجات ملے گی؟ تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ لوگ ہی ججز کو بلیک میل کرتے تھے، آپ لوگ ہی ملک قیوم صاحب کو کالز کرتے تھے، آپ لوگ ہی ملک قیوم صاحب کو بتاتے تھے کہ بے نظیر کے خلاف کہ کتنی سزا دینی ہے، آصف زرداری کو کتنا عرصہ جیل بھیجنا ہے، کیا فیصلہ لکھنا ہے۔ تو یہ تو آپ کا کھیل رہا ہے، ججز کو مینج کرنا، نہال ہاشمی کے ذریعے دھمکیاں دلوانا، کچھ اور قوتوں سے دھمکیاں دلوانا، تھریٹ کرنا، ان کی ویڈیو سامنے لانا، ان کی فون کالز کر کے ان کو فیصلے لکھوانا، یہ سارا آپ کا ہی کردار رہا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے وہ کسی اور بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جو وہ بات کر رہے تھے۔ کہتی ہیں جناب چیف جسٹس صاحب، یہ گلزار صاحب سے مخاطب ہیں کہ کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کس کے سامنے جج صاحبان بے بس ہیں؟ تو بہرحال یہ اب چیف جسٹس گلزار صاحب کو اس کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو جواب ضرور دینا چاہیے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بات کسی اور تناظر میں ہو رہی تھی جس کو یہ کسی اور رنگ میں لے کر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور کیا یہ جب چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کر لیا تو پھر کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز صاحب پر رک جائے گا؟ دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں، ڈٹ کر مزاحمت کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ جج ڈٹ جائیں لیکن ہم لیٹ جائیں گے، ہم ڈیل کر کے بھاگ جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں محترم چیف جسٹس صاحب، یہ تکلیف دہ سفر کب تمام ہوگا؟ نظام انصاف کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے کتنے بے گناہ قومی رہنماؤں اور آئین قانون اور انصاف پر چلنے والے معزز ججوں کی قربانی چاہیے ہوگی؟ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا سوموٹو لینا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور آخری ٹویٹ وہ کرتی ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، نواز شریف نے پہلے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی تھی اور آج بھی جب عدلیہ کو دباؤ کا سامنا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عدلیہ کو جو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا ہم ہر قیمت پر اس کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیتے ہیں جی کتنا ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال سرنڈر تو انہوں نے کر دیا ہے، کل ایف اے ٹی ایف کے اوپر ووٹ دینے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جنہوں نے ڈٹ کر لڑ جانا تھا، جنہوں نے آگے کھڑا ہونا تھا اور پوری قوم نے ان کے پیچھے کھڑا ہونا تھا، وہ اس وقت لندن میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو انہیں کہیں آ جائیں، لیڈ کریں اور قوم ان کے ساتھ بالکل نکلے۔ اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں اور آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور ووٹ کی عزت چاہتے ہیں تو عوام بالکل نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں۔ نیکسٹ ویڈیوز میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ سب کامیاب ناصر۔ اللہ حافظ۔